بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک محبت سے پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ذرا تیسری بار بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، صلحاء کرام، عمائدین اہل سنت، عزیز طلباء، میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ آج جامعہ فیض رضا کا دستار فضیلت کا جلسہ منعقد ہوا۔ آپ نے روح پرور مناظر دیکھے، وہ فضلاء جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا یا فقہ میں افتاء میں تخصص کیا، ان کے سروں پر آپ نے تاج فضیلت سجتے دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان جامعات کو صبح 7 تک قائم و دائم رکھے اور علم کے فیضان کے سلسلے ہمیشہ ہمیشہ ان جامعات سے جاری و ساری رہیں۔ حضرات محترم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، توجہ ہے نا؟ اس وقت دنیا میں، پاکستان میں بہت سی NGOs چل رہی ہیں جو عوام الناس کی ضروریات پوری کرنے، ان کی مدد کرنے کی مدعی ہیں NGOs۔ میرے علم میں دینی مدرسوں سے بڑی کوئی NGO نہیں ہے۔ ہر NGOs میں دھوکہ ہے، چندہ خوری ہے، ملک دشمنی پنہا ہے۔ آپ کسی بھی NGO سے خدمات حاصل کریں، ناممکن ہے کہ آپ کا کچھ خرچ نہ ہو۔ اگر دنیا میں کوئی ایسا NGO دیکھنا ہے کہ جہاں ضرورت مندوں کا ایک دھیلا بھی خرچ نہ ہو اور یہاں سے نکلیں تو کامل و مکمل نکلیں، ان NGOs کا نام جامعات دینیہ ہے۔ ایک طالب علم اپنے ساتھ چھوٹا سا تھیلا لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ ہوتا ہے، مدرسے کے محتمم سے ملتا ہے، داخلہ لیتا ہے، اس سے داخلے کی فیس نہیں لی جاتی۔
اس سے ٹیوشن فیس نہیں لی جاتی، اس سے کتابوں کے پیسے نہیں لیے جاتے، کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے، رہائش کے پیسے نہیں لیے جاتے، بجلی اور گیس کے بل کی مد میں اس سے پیسے نہیں بٹورے جاتے۔ یہ این جی اوز وہ ہیں کہ جو آنے والے طالب علم کی خدمت کرتے ہیں، انہیں مہمان رسول کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کا پورا پاس رکھا جاتا ہے۔ یہ طلباء خالی ہاتھ، خالی سینہ، خالی دل آئے تھے، اس مدرسے نے اتنی خدمت کی۔ جب وہ آیا تھا چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس کے سینے، اب اس کی چہرے پر داڑھی سج گئی، خالی ہاتھ، خالی دل آیا تھا۔ جب یہاں سے فارغ ہوا تو اس کے سینے میں قرآن کریم کے انوار ہیں جو جگمگا رہے ہیں۔ ایک دھیلا اور پیسہ خرچ کیے بغیر اس مدرسے نے اسے اپنی قوم کا ہادی اور رہنما بنا دیا۔ بتائیے اس سے بڑا این جی او آپ ہمیں دکھا دیں۔ یہ مدارس دینیہ اسلام کا قلعہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے محافظ ہیں۔ ان مدارس کی خدمت در حقیقت حفاظت اسلام کی خدمت ہے۔ ان مدارس سے منہ پھیرنا گویا دین سے منہ پھیرنا ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دین کی صحیح معنوں خدمت کرے، اسے چاہیے آگے آئیں، مدارس دینیہ کی بڑھ کر خدمت کریں۔ اس سے بڑی کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ ابھی علامہ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب اور ہمارے تاج الفقہاء مفتی وسیم اختر صاحب آپ کو زور دے رہے تھے دین پر، دین کے پڑھنے پر، اور حدیث بھی سنا رہے تھے۔ مفتی وسیم صاحب نے ایک حدیث پڑھی، میں اسی کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالما او متعلما او صاحبا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم دین بن جا۔ عالم نہیں بن سکتا، ساری زندگی طالب علم بن کر رہے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر علماء کی صحبت کو اختیار کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو جہاں رہے دل میں علماء سے محبت کیا کر۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَعْلِقْ، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاکت تیرا مقدر ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا سلامتی کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت کا راستہ کون سا ہے۔ آپ نے سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے 4 آپشن ذکر فرمائے۔ عالم ربانی، عالم دین بن جا، سلامتی پائے گا۔ طالب علم بن جا، سلامتی پائے گا۔ علماء سے، علماء کی صحبت میں بیٹھا کر، سلامتی پائے گا۔ علماء سے محبت کیا کر، سلامتی پائے گا۔ ہلاکت کے لیے کوئی آپشن نہیں، ایک ہی چیز ہے، ان چاروں کو چھوڑے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ آج دنیا میں جتنے فتنے برپا ہیں دین کے نام پر، اور دنیا میں جتنے اہل ایمان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا بچے ہوئے لوگ وہ ہیں جو 4 پر عمل کرتے ہیں، اور تباہ شدہ وہ لوگ ہیں جو 5ویں راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے یہی محسوس کیا۔ آج اس وقت دنیا میں علامہ احمد سعید صاحب بیٹھے ہیں صاحب، ہاں اچھا، آج آپ پاکستان میں آپ کو گمراہی کی بڑی بڑی اکیڈمیاں ملیں گی، اور لوگ انہیں سنتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔
آج کل ایک اور مصیبت چل رہی ہے الحاد کے نام سے، اللہ کے وجود کا انکار۔ یہ بھی ایک تماشا ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ مرزا جہلمی کی پیروی کون کرتے ہیں؟ سنی۔ کوئی دیوبندی آپ کو نہیں ملے گا، اہل حدیث نہیں ملے گا، شیعہ نہیں ملے گا، جو ملے گا ہمارا جاہل سنی ملے گا، غامدی سے متاثر سنی ملے گا، الحاد کی دلدل میں پھنسنے والا سنی نوجوان ملے گا۔ یہ جس طرف گمراہی کے مورچے قائم ہیں اس کا شکار صرف سنی ہے، صرف سنی ہے۔ سنی کی بربادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اہل سنت و جماعت اپنی آنکھ کھولو۔ بربادی سے بچنے کے 4 طریقے ہیں، یا تو عالم بن جاؤ، یا بچوں کو طالب علم بناؤ، یا علماء کی صحبت میں بیٹھو، یا علماء سے محبت کرو۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اپنے علماء کا ساتھ چھوڑو گے پھر گمراہی تمہارے سامنے ایک بالشت کے برابر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب مجھ سے مانگ، محبوب میری بارگاہ میں عرض کرو اے مالک میرے علم کو بڑھا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ اگر روئے زمین پر اس کائنات میں علم سے کوئی اور بڑی دولت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے لیے اس دولت کو پسند کرتا۔ دنیا اور جہان کی تمام نعمتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس نعمت کو چنا وہ نعمت علم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات میں علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں جس کے لیے اللہ اپنے محبوب کو ہدایت فرماتا ہے، محبوب اس کے اضافے کی دعا مانگ۔ پھر حضور نے مانگا یا نہیں مانگا؟ مانگا۔ پھر اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ تو پھر بتائیے جس نے مانگا، جس شان سے مانگا، عطا فرمانے والے نے کس شان سے عطا فرمایا ہوگا؟ اللہ۔ حضور کو طالب علموں سے بڑا پیار تھا، حضور کو طلباء سے بڑی محبت تھی۔ اس جہان میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جو ہستیاں پیاری ہیں وہ دین پڑھنے والے طلباء ہیں۔ میں صرف 2 واقعے عرض کر کے جگہ لوں گا۔ بخاری شریف میں اور اس کی شروع میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے دین بڑی مشکل سے پڑھا، بڑی مشکل سے پڑھا، بھوک کے، پیاسے، بے یار و مددگار، بغیر کسی پیسے روپے کے خالی ہاتھ ہم نے دین کا علم پڑھا، بڑی تکلیفوں سے پڑھا، کئی ٹائم تک حلق سے کوئی چیز اترتی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کا عالم یہ تھا کئی دن تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی چیز حلق میں جاتی یا پانی جاتا یا کھجور کا ایک دانہ جاتا۔ فرمایا بھوک کے عالم میں پڑھتے تھے، بھوک کے عالم میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بھوک کے عالم میں نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ کئی بار ایسا ہو جاتا بھوک کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے غشی طاری ہو جاتی اور لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے گزر جاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو بڑے عظیم انسان تھے، انسان کی گردن پر پاؤں رکھنا تو تکریم انسانیت کے منافی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہر علاقے میں کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ عربوں میں ٹوٹکا یہ تھا کہ جس کو مرگی ہو
اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی گردن پر ذرا سی ایڑی رکھو، جیسے ہمارے ہاں اس سے بھی الگ رواج ہے، اسے جوتا سونگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے، وہ یہ سمجھتے کہ مجھے مرگی کا مرض ہے۔ لوگوں مجھے مرگی نہیں، مجھے تو بھوک کے دورے پڑتے تھے۔ لیکن جس ہستی سے لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے مانگنا نہیں سکھایا تھا، انہوں نے ہمیشہ یہ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بڑھیا ہے، اعلیٰ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غربت کے باوجود، بھوکے ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب نے ہمیں فقر کا درس کی دیا، کبھی ہاتھ پھیلانے کا ہمیں طریقہ نہیں سکھایا، اور فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ اب بتائے ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک ایسا دن آیا، بھوک سے پیٹ کمر سے چپک چکا ہے، مل چکا ہے، کھڑا ہو تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلانے کا طریقہ سکھایا ہی نہیں، ہمیشہ فقر کی غیرت سکھائی، اس کا درس دیا۔ فرمایا پھر میں نے کہا اب کروں کیا؟ فرمایا میں اس شاہراہ پر بیٹھ گیا جو مسجد نبوی شریف کو آ رہی تھی، فرمایا میں نے بیٹھنا چاہا نہیں بیٹھ سکا، بھوک سے نڈھال ہوں، میں لیٹ گیا۔ فرمایا اتنے میں دیکھا پیارے ابو بکر گزرے۔ اب حضور نے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھایا، لیکن توریہ کے طور پر، اشارے کے طور پر آپ نے اپنے مدعا اور حال دل کو بیان کیا۔ ابو بکر انما الصدقات للفقراء والمساکین، ذرا یہ آیت مبارکہ تو سناؤ تاکہ ابو بکر پڑھیں، مصارف پر نظر پڑھے تو میری بھوک یاد آ جائے۔ فرمایا ابو بکر نے آیت سنا دی لیکن میرا حال نہیں پوچھا۔ فرمایا یا تو ان کا حال بھی میری طرح تھا یا وہ میرا مدعا نہیں سمجھے تھے۔ فرمایا اس کے بعد حضرت عمر آئے، میں نے ان کے سامنے یہی التجا کی، پڑھا اور چلا گیا۔ قربان جائیے میرے آقا اور مولا کے چہرے پر میری نظر پڑی، پھر کیا ہوا؟ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ حضور کو جیسی میں نے دیکھا، اللہ کے محبوب نے مجھے دیکھا، فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوکے ہو، چلو اٹھو میرے ساتھ۔ حضور اپنے ساتھ لے کر چل دیے گھر، جس ہماری ماں کے گھر تشریف لے گئے وہاں بھی اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا کوئی گھر میں پکا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کا نام ہے۔ البتہ کسی انصاری نے حضور کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا ہے، فرمایا وہی لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ صفہ میں کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج کل 70 ہیں۔ امام اہل سنت نے لکھا 70 سے لے کر 400 تک طلبہ صفہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے حضور سے۔ ابو ہریرہ ان سب کے سب لڑکوں کو لے آؤ۔ طلبہ آئے، فرمایا میرا دل دھک دھک کرنے لگا، اس پیالے کو تو میں سارے کا سارا اتار لوں، 70 نے پیا تو میرے پلے کیا پڑے گا؟ حضور کا حکم تھا لے آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلبہ کو لائن بنانے کا حکم دیا، ڈسپلن۔ طالب علم اپنے ہونٹوں سے پیالہ لگاتا، سیراب ہو جاتا، اور جب ہونٹوں سے الگ کرتا وہ پیالہ ویسے کا ویسا لبریز، ہر ایک نے پیا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں 70واں تھا، میرا نمبر آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اب پی لو۔ فرمایا میں نے وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، پیا، پیالہ ویسے کا ویسا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرمایا میں نے اور پیا۔
یہاں تک کہ پرباش ہو گیا. حضور نے فرمایا اور پیو. عرض کیا یا رسول اللہ اب طاقت نہیں. حضور نے پیا, ختم کر دیا. امام اہل سنت نے کیا حسین منظر کشی فرمائی. فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. آپ جانتے ہیں جب کسی چیز کی حاجت ہو تو نگاہ ٹک ٹکی باندھ کے انسان دیکھتا ہے, وہاں سے نگاہ ہٹتی نہیں. اور جیسے ہی انسان اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو نظریں پھیر لیتا ہے. امام اہل سنت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب تک کہ دودھ نہیں ملا تھا آپ کی نظریں ہٹتی نہیں تھی. اور حضور نے کیا سیراب فرمایا کہ سب کا منہ اس دودھ سے پھیر دیا. کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت ہیں. انہوں نے بڑی عجیب باتیں لکھی. فرمایا جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہوا تھا یہ 70 سے 400 طلباء ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا تھا, یہ پلتے کیسے تھے. ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب صبح و شام ہوتی حضور اعلان فرماتے, لوگوں جس کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا ہے ایک طالب علم کو لے جائے, جس کے گھر میں 4 کا کھانا ہے اپنے ساتھ 3 طلباء کو لے جائے. یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان دین کے ان طلباء کو جس سے دنیا علم کا مستقبل وابستہ تھا, اللہ کے محبوب یوں اکسا کر ترغیب دے کر ان کا پیٹ پالتے تھے. جو بچ جاتے حضور اپنے ساتھ انہیں لے جاتے, حضور اپنے ساتھ لے جاتے. غزوہ خیبر سے پہلے صحابہ کرام انصار مدینہ اپنے باغات کے کھجور جب پکتے تھے ان کے خوشے اٹھا کر لاتے, مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اسے لٹکا دیتے. جو پک کر نیچے گرتا جس کے حصے میں آتا بس وہ قوت لا یموت سے گزارا کرتا, پانی کے 2 گھونٹ پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا. یوں وہ لڑے ہیں, یوں وہ پڑے ہیں, یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیبر کی فتوحات کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہوئی, تو پھر آپ طلباء کو صبح و شام 1 مٹھی کھجور تقسیم کرتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ ہماری عیاشی کا دور تھا, عیاشی کا دور. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا. وہ تو حدیث آپ نے سنی نا, علماء سے 12 چادر بچھانے کی آخری بات. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں کھجوروں کا تھیلا لے کر گیا. کیا خیال ہے کھجوروں کا تھیلا جسے ہر وقت انسان اٹھائے پھرے کیا ہوگا؟ 2 کلو 3 کلو 4 کلو وزن ہوگا. ہاں تو فرمایا وہ تھیلا تھا 3-4 کلو کھجوری تھی. میں نبی پاک کی خدمت میں لے کر گیا, عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے اس میں برکت ہو. امام عسقلانی لکھتے ہیں حضور نے دعا فرمائی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور کی دعا کی برکتیں دیکھو, جب تک اللہ کے محبوب ظاہر حیات کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر رہے ابو ہریرہ کا وہ تھیلا کبھی ختم نہیں ہوا. اور حضور نے فرمایا تھا ابو ہریرہ خود بھی کھاؤ, ساتھیوں کو کھلاؤ, مہمان آئے نا اسے بھی کھلاؤ, لیکن ابو ہریرہ اسے پلٹنے کی کوشش نہیں کرنا, پلٹنے کی کوشش. ان برکتوں کا راز یہ ہے کہ اس تھیلے کو خالی نہ کرنا, پلٹنا نہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور دنیا سے چل دیے تھیلا بھرا رہا,
فرمایا پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، میرے مہمان ساتھی اس تھیلے کو ختم نہ کر سکے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا 10 سالہ دور آیا، فرمایا میرے حضور کا تھیلا کوئی ختم نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا پورا دور خلافت گزرا، تقریباً یہ 25 سال بنتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے رسول کی برکتوں کو کوئی ختم نہ کر سکا، یہاں تک کہ عثمان غنی کے دور میں جب بلوائیوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، فرمایا میرا تھیلا کٹ کر کہیں گرا، معلوم نہیں کہاں گیا، 25 سال تک میرے رسول کی سوغات کو کوئی ختم نہ کر سکا۔ آج دنیا میں جتنے مدارس موجود ہیں وہ اس صفحہ کی قائم کردہ نہریں ہیں، اس کی نالیاں ہیں، اس دریا کے حصے ہیں جہاں ہمارے علماء بقدر حیثیت ان مدارس دینیہ کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جامع صفحہ کی ان باقی ماندہ برکات کو قائم رکھے اور امت محمدیہ کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور ان کی رہبری کا سامان ان مدارس سے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے۔ میری گزارش ہے ان مدارس کی خدمت کیجیے۔ حضرت ایک بات عرض کروں، علامہ احمد سعیدی صاحب بتاؤ غوث پاک کو کون کون مانتا ہے کوئی جو غوث پاک سے منہ موڑے؟ سیدنا غوث اعظم نے دین پڑھا یا نہیں؟ علم پڑھا؟ بولو پڑھا؟ کتنے سال پڑھا؟ میری معلومات کے مطابق 12 سال پڑھا۔ غوث پاک پڑھنے کے بعد پیر بن گئے تھے، غوث پاک نے 35 سال پڑھایا، تو کتنی عمر گزری؟ 47 سال پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ جب غوث اعظم عام آدمی تھے، وہ جاہلوں کی اولاد تھے، غوث اعظم عام آدمی تھے۔ غوث اعظم کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست اللہ کے کامل ولی، نانا عبداللہ سومی ایک کامل ولی اور شیخ، والدہ ام الخیر فاطمہ اللہ کی ولیہ اور غوث اعظم مادرزاد ولی، پڑھنے والا مادرزاد ولی، بیٹا ولی کا، نواسہ ولی کا، ماں ولیہ۔ تو غوث پاک پھر بغداد کرنے کیا گئے تھے؟ کیوں پڑھنے گئے تھے؟ غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، مولویوں کو ملا کہنے والوں، سیدنا غوث اعظم بتائیے بغداد شریف ملا گیری کے لیے گئے تھے، مولوی بننے گئے تھے، مولانا بننے گئے تھے؟ اگر مولانا بننے گئے تھے تو پھر مولانا بننا سب سے بڑی عزت ہے، دین کا علم سب سے بڑی عزت ہے، اس لیے کہ سیدنا غوث اعظم پہلے اس وادی سے گزرے، پھر ولایت کی وادی میں آپ نے قدم رکھا۔ اچھا، غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ کو کب سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا، رش ہوتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی، فرشتوں کو اپنے آگے پاتا اور یہ کہتے ہوئے سنتا بچوں جگہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اس دن سے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ جو مادرزاد ولی ہو اسے اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر سینکڑوں میل کا سفر ایران سے بغداد کی طرف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غوث اعظم نے بتا دیا مادرزاد ولی ہو تو بھی علم پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ اس راستے میں کچھ ایسے دروازے ہیں جسے اللہ رب العزت نے تالے لگائے ہیں، اور وہ تالے کھلتے ہیں تو علم کی چابی سے کھلتے ہیں۔ غوث اعظم ان چابیوں کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور علم پڑھنے کے بعد پھر تاثرات کیا ہیں؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، پہلے میں نے دین کا علم پڑھا، پھر قطب ربانی بنا۔
معلوم ہوا کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی علم کی راہ سے گزرے بغیر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ المیہ یہ ہے پیر زیادہ ہیں، جہالت بہت زیادہ ہے۔ ابھی علامہ اسی کا رونا رو رہے تھے، اللہ رب العزت ہمارے آستانوں کو جہالت کی چنگلوں سے نکالے، اور اللہ رب العزت 100 برس پہلے 200 برس کی جو تاریخ ہے اللہ کریم ان استانوں میں پھر سے لوٹائے، وہاں سے روحانیت کے دریا بھی بہیں اور علم کی نہریں بھی جاری ہوں۔ اللہ رب العزت ان مدارس دینیہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ علامہ نور احمد سیال صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دستار ہوگی اور آپ بالکل یہ چند منٹ پورے اعتماد اور ڈسپلن سے بیٹھیں گے تاکہ مجمع منتشر نہ ہو۔ حفاظ بچے ہیں، ان کا دل بھی رہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ نے حضور مناظر اہل سنت کا خطاب بھی سنا اور حضور مفتی اعظم سندھ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب بھی سنا۔ میں نے کبھی قول پڑھا تھا حضرت ابن عطا اللہ سکندری شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ نے لکھا کہ بولنے والے کے کلام کی تاثیر اس کے باطن کے مطابق ہوتی ہے۔ باطن روشن ہو تو الفاظ سادے بھی ہوں تو دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ مفتی اعظم سندھ دامت برکاتہم العالیہ نے جیسی گفتگو کی ہے یقیناً دلوں میں اترنے والی تھی۔ لیکن میرا ایک شکوہ ہے، سن لیں، یہ جو مائک پکڑ کے بیٹھے تھے میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کا بڑا بھائی ہوں۔ جس طرح خطاب سن کے یہ علماء اور فضلاء ایسے یوں چپ کر کے بیٹھے تھے، میرا دل کرتا تھا ان کا بازو پکڑ کے عمر فلور مل کے پیچھے کھڑا کر کے ہوں میں۔ میرا دل دکھا ہے خدا کی قسم، یوں چپ کر کے علماء بیٹھ، کیا مطلب ہے؟ آپ فضلاء ہو، آپ علماء ہو، قدر کریں، سمجھیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ بالکل کسی کے لب بھی نہیں ہلے، کسی کی زبان بھی نہیں ہلی۔ آپ تقریریں کرنا بھی سیکھیں اور تقریریں سننا بھی سیکھیں۔ جب بات دل کو لگتی ہے تو پھر سبحان اللہ کہلوانی نہیں پڑتی، پھر سبحان اللہ دل سے نکلتی ہے جب پتہ چلتا ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم حضور مفتی اعظم سندھ نے ایسا پرمغز گفتگو کی ہے کہ یہ میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو۔ میں ایک عرض کروں گا، آپ اشرف شوگر مل میں بہاولپور خطاب فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے اپنا علم حاصل کرنے کا واقعہ کہ میں نے کیسے پڑھا میرے چھوٹے بھائی مفتی احمد عبد الرحمن کو سنایا، اور مفتی صاحب نے مجھے بتایا، فرمایا جب حضرت سنا رہے تھے ساری رات خود بھی روتے رہے، مجھے بھی رلاتے رہے کہ مفتی اعظم سندھ نے فرمایا میں نے خود تعلیم کیسے حاصل کی۔ فرماتے ہیں مجھے پانی راس نہیں آتا تھا، میرا پیٹ اکثر خراب رہتا تھا، سامنے بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں میں لنگوٹ پہنتا تھا، شلوار مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں گھر مدرسہ چھوڑ کے گھر آ گیا، میرے والد نے سوئی کے علاقے سے کندھوں پہ بٹھایا اور پھر مدرسے چھوڑ کے آئے۔ فرمایا بیٹا آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا حضور میرے والد گرامی 17 اکتوبر کو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ میں التماس کروں گا ان کو دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ وہ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، علماء سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے والد گرامی کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میری آج 50 سال سے زیادہ عمر ہوئی، میرے بڑے بھائی بھی تشریف فرما ہیں، حاجی خلیل الرحمن صاحب، ایک منٹ کے لیے حاجی صاحب کھڑے ہو جائیں، ذرا زیارت ہو جائے۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہیں اسپیکر کے پیچھے، سفید ریش، انہوں نے والد صاحب کی دستار باندھی ہے۔ یہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے 50 سالہ زندگی میں یہ دیکھا ہے ہمارے والد صاحب کسی عالم دین کا گلہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ استاد صاحب کی بلا تشریف، کسی بھی عالم دین کا کسی کی جرات نہیں تھی آپ کی موجودگی میں کسی سنی عالم دین کا گلہ کر سکے۔ علماء کی قدر کریں۔ اب یہ فضلاء نے جن کی دستار ہوئی ہے، انہوں نے علماء کی عزت افزائی کے لیے یہ جبے تیار کیے ہیں، جبے پہنائیں گے، پھر وہ حفاظ کو۔ سب سے پہلے محسن اہل سنت، ہم سب کے محسن
جنہوں نے باپ سے بھی بڑھ کر شفقت دے کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے آنے والے بچوں کو صبح شام کا کھانا مہیا کیا، اور طلباء پڑھے۔ محسن اہل سنت حضور حضرت علامہ قبلہ برادرم نور احمد سیال صاحب تشریف لاتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم سندھ حضور تاج الفقہاء صاحب تشریف لائیں گے اور محسن اہل سنت کو یہ جبہ پہنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ باقی بیٹھے رہیں، باقی بیٹھے رہیں، نہیں اوپر نہ چڑھیں، اوپر نہ چڑھیں باقی ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ویڈیو سے ہٹ جائیں، ویڈیو بننے دیں، ویڈیو بننے دیں، کیمرے کے آگے سے ہٹ جائیں، کیمرے کے آگے کوئی ساتھی نہ آئے، کیمرے کے آگے کوئی ساتھی نہ آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محسن اہل سنت، محسن اہل سنت، محسن اہل سنت۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں سید السادات استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی سید حضور بخشا صاحب گیلانی نورانی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، جو کافی عرصہ یہاں بھی پڑھاتے رہے، اب جامعہ فیض رضا کی برانچ غوثیہ سعیدیہ میں صدر مدرس ہیں۔ یہ جتنی دستار جتنوں کی ہوئی ہے ان کے شاگرد ہیں، یہ سید آل رسول ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، بہت جید عالم دین ہیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ ان فضلاء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اساتذہ کی عزت افزائی کے لیے یہ سچی بات ہے، یہ اساتذہ کو بھی علم نہیں تھا، بالکل یہ چھپ چھپا کے انہوں نے کیا ہے۔ اللہ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ نظارہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے، ہاتھ اونچا کر کے جواب دیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں وہ وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب آپ کے بچے بھی اسی طرح علم کے یہ جبے پہنے، کہیں آمین۔ ان کے بعد میں ملتمس ہوں جامعہ فیض رضا کے مسند زینت افتاء استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی غلام اکبر رضا قادری صاحب، جنہوں نے انتھک محنت کر کے الحمدللہ اس مدرسے کو احیاء بخشا۔ یہ استاد صاحب کے لیے ہم سب کے لیے فخر ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب مفتی صاحب مدرسے فیض رضا میں نہیں ہوتے نا تو بھائی صاحب سب سے پہلے مجھے فون کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے پاس تو نہیں ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں سب کے سامنے، لوگ علماء سے پیار کرتے ہیں، سچی بات ہے، مجھے مفتی غلام اکبر صاحب سے جس طرح عشق ہو جاتا ہے نا، عشق ہے مجھے، یہ میرے محبوب ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت درویش جوان ہے اور بہت جرأت مند عالم دین ہے الحمدللہ، مخلص الحمدللہ۔ محسن اہل سنت کا دل اتنا خوش ہے کہ جتنے پڑھا رہے ہیں یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہیں کا نمک کھایا ہے اور الحمدللہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد وسیم نورانی شاذلی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد وسیم نورانی صاحب یہ دورہ حدیث شریف میں یہ سنیں، حدیث پاک کی عبارت ایسے پڑھتے تھے جس طرح حافظ قرآن پڑھتا ہے۔ استاد صاحب کہتے تھے کہ آپ اتنا جلدی پڑھتے ہو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ان کے عبادت عزت میں آپ قبلہ حاجی محمد سلیم صاحب بھی تشریف لائے تھے، اللہ انہیں بھی صحت سلامتی عطا کرے۔ ان کے بعد میں ملتمس جامعہ فیض رضا کے شیخ الحدیث استاذ العلماء فخر اہل سنت سند المدرسین حضرت علامہ مولانا قبلہ غلام مرتضی نورانی صاحب، جو مفتی غلام اکبر صاحب کے بھی استاد ہیں، شاہ صاحب قبلہ کے بھی استاد ہیں، اور مجھے ان کے پہلو میں بیٹھ کے ہم سبق ہونے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی نورانی صاحب،
اور کون ہے؟ مولانا وقاص صاحب، اور کن کا ہے؟ اور کن کا ڈبہ ہے؟ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عطا حسین صاحب، جنہوں نے اس مدرسے میں ایک عرصے تک پڑھایا، حضرت علامہ مفتی عطا حسین صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک۔ ایسے بیٹھے ہیں؟ چلو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت مبارک۔ یہ فوز اللہ نے یہ بدعت حسنہ آج شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اور کس استاد صاحب کی؟ بس بن جائے گی۔ میں آپ دینا اعلان میں کرنا۔ اب آپ کے سامنے اس محفل کی جان، اہل سنت کی جان، مفتی محمد سیف الرحمان اویسی صاحب، آپ کے شاگردوں نے بھی آپ کے لیے یہ جبے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ میرے استاد بھائی ہیں، میری بھی جامعہ کے شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سیف الرحمان اویسی صاحب، یہ ان کے ایک شاگرد فرما رہے ہیں کہ پورا تعارف کرائیں کہ ہم نے بخاری شریف آپ سے پڑھی ہے، اس لیے آپ کو بھی طلباء نے یہ محبت کا اظہار کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، استاذ اعظم حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد سیف الرحمان اویسی صاحب بخاری شریف کے استاد محترم ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ الحمدللہ ایسی بخاری شریف پڑھائی کہ ہمیں اور سب طلباء کو ناز ہے۔ جب استاد محترم بخاری شریف پڑھتے تھے، خدا کی عزت کی قسم دل کرتا تھا سارے کام چھوڑ دے، سارا دن حضور کے فرمان سنتے رہیں۔ انتہائی مخلص، بہت محنتی اور طلباء سے انتہائی محبت کرنے والے استاد محترم۔ سب نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تصویر بعد میں بنے گی۔ میں اسی دوران یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں، اللہ ایسے مناظر کو سلامت رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور میں اس وقت جو احساسات محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے یہ مبارکباد دے رہا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے مسلک کی ڈور ایسے علماء کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ مسلک اہل سنت مزید ترقی کرے گا۔ اور ہمارے ایمان اور ہمارا عقیدہ جب تک ایسے مخلص علماء کے ہاتھوں میں رہے گا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب گلی گلی میں نعرہ رسالت گونج رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ آپ حدیث سنتے ہیں کہ جب طالب علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو جو عالم بنانے والے استاذہ ہیں، اساتذہ کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ سبحان جاری رہے۔ یہ سٹیج خالی کر دیں دوست، مہربانی یہ سٹیج خالی کر دیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت مہربانی دوستوں کی جو اتنی دیر تک تشریف فرما ہیں، یقیناً یہ علم اور علماء سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ان خوش نصیب طلباء کی دستار بندی ہونے والی ہے جن کو حفظ قرآن کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ سٹیج خالی کر دیں تاکہ یہ حفاظ کی دستار بندی ہو سکے۔ مولانا سائڈ پہ ہو جائیں، بہت تصویریں ہو گئی۔ یہ دستاریں آ گئی ہیں، حفاظ کی دستاریں،
حفاظ کی دستاریں لے آئیں. بس بس بھائی بس پہلے تو اتاریں. کھولیں. یہ سٹیج خالی کر دیں, سٹیج خالی کر دیں. سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حسن اسلم والد جاوید اقبال رحیم یار خان سے. حفظ کی دستار بندی کے لیے سب سے پہلے یہ باقی سٹیج خالی کر دیں تاکہ پتہ چلے یہ کون دستار لینے آیا ہے. استاد العلماء حضور تاج الفقہا دامت برکاتہم العالیہ دستار کرا رہے ہیں. دوسرے حافظ محمد حسین اسلم والد جاوید اقبال صاحب ماشاءاللہ دونوں بھائی حافظ قرآن ہوئے. ان کے والد گرامی تشریف فرمائے, انہیں بہت بہت مبارک ہو. تیسرے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد جہانگیر والد بشیر احمد. حسین لکھا ہوا ہے. لیاقت پور سے حافظ محمد جہانگیر. حفظ چلو ٹھیک ہے. یہ سٹیج سے جگہ خالی کر دینا, یہ تصویریں تو بن جائیں ان کی, یہ جگہ خالی کر دیں. یہ ہاروں والے تو سائڈ پہ آ جائیں, بچے سائڈ پہ کر دیں ادھر. دوسرے تشریف لاتے ہیں حافظ غلام عباس والد عبداللطیف احسان پور سے. حافظ غلام عباس والد عبداللطیف احسان پور سے. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حنیف والد عبداللطیف احسان پور سے. یہ بھی دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد احمد سرفراز والد محمد سرفراز رحیم یار خان سے. حافظ محمد احمد سرفراز. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد اویس والد قربان الحق رحیم یار خان سے. اور تشریف لاتے ہیں حافظ محمد وسیم والد غلام حیدر آباد پور سے. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد حفیظ والد حق نواز آباد پور سے. تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالہادی رؤوف والد ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب رحیم یار خان سے. حافظ عبدالہادی رؤوف والد ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ارسلان والد محمد عارف رحیم یار خان سے. حافظ محمد ارسلان. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عرفان والد محمد الطاف بدلی سے. حافظ محمد عرفان والد محمد الطاف بدلی. یہ لائن بنا لیں, یہ ٹھیک ہے. تشریف لاتے ہیں حافظ سید مزمل بخاری والد سید محمد اعظم بخاری رحیم یار خان سے. یہ کیا ہے؟ حافظ محمد ریاض احمد والد رشید احمد ضلع راجن پور سے. یہ پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے جائیں, یہ سٹیج پہ اضافی بندے نہ چڑھیں مہربانی. حافظ محمد ریاض احمد والد رشید احمد ضلع راجن پور. اور آخری ہیں حافظ خیر محمد والد نور احمد ضلع راجن پور. اور یہ بھی آپ دوستوں کے علم میں رہے کہ پچھلے سال دستار بندی
حفظ والوں کی ہو چکی تھی۔ غوثیہ سعیدیہ میں 60 طلبہ حفاظ کرام کی دستار بندی جگر گوشہ غزالی زماں حضور قبلہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی نے پچھلے سال غوثیہ سعیدیہ فیض رضا ٹرسٹ میں کرائی اور 60 حفاظ کی دستار بندی ہوئی تھی۔ الحمدللہ یہ مزید ہیں، 70 علماء کی دستار بندی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور اہل سنت کے ہر مدرسے کو آباد رکھے، بلکہ دعا کریں ہر سنی کو آباد رکھے۔ یہ ملک سنیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کا پرچم، سرکار کے نظام کا پرچم ہمیشہ بلند رکھے۔ یہ جن بچوں کی اب دستار بندی ہو رہی ہے، یہ حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد سیال صاحب شاذلی تشریف فرمائے، یہ ان کے طلباء ہیں، ان سے بھی التماس ہے کہ تشریف لائیں سٹیج پر۔ حضرت علامہ برادرم قاری خلیل احمد صاحب سیال شاذلی۔ حضرت جی میں چپ کرتے بیٹھے ہیں، میرا دل کرنا ہی نہ کوئی ہیں۔ حضرت علامہ قاری محمد زمان سعیدی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ علامہ قاری محمد زمان سعیدی صاحب کیڑے محمد وسیم ہاں کیا نام ہے بچے ہیں؟ بچے ہیں ہاں علی اکبر چاچنا شریف، حافظ محمد علی اکبر چاچنا شریف سے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ دوسرے وسیم حافظ محمد وسیم صاحب وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ پیر والے، ظاہر پیر والے، ظاہر پیر والے یہ محمد وسیم کوٹ سمابا، وہ محمد وسیم کوٹ سمابا، حافظ محمد وسیم کوٹ سمابا سے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ محمد زبیر حافظ محمد زبیر صاحب کچا جوان، کچا چوہان سے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ محمد شفیق کچا جوان، محمد شفیق ہے حافظ محمد شفیق صاحب کچا چوہان سے ہزاری بارہ کے، ترتیب سے لائن بنا کے آئیں، لائن بنا کے۔ لسٹ مکمل ہو چکی ہے۔ تمام دور دراز سے قرب جوار سے آنے والے بزرگ، جوان، علماء، حفاظ جتنے بھی تشریف لائے، ہم سب کے ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، بالخصوص لیاقت پور سے، خان پور سے، صادق آباد سے، دور دراز سے، بستی ملوک والی سے بڑے بڑے قافلے اس جلسے میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے دستار دیے۔ جن دوستوں نے لنگر نہیں کھایا، سلام اور دعا کے بعد وہ لنگر کھا کے جائیں گے۔ ہو گئے سارے؟ امام جلدی کرو، جلدی جلدی جلدی۔ نہ ہو گئے یہ ایکو ساؤنڈ چلانے والے حضرت علامہ مولانا محمد عمران چشتی صاحب، یہ مسلک کی خدمت کے لیے ساؤنڈ چلاتے ہیں۔ یہ بھی اسی مدرسے میں پڑھے ہیں اور عالم دین ہوئے الحمدللہ۔ دلشادیہ ایکو ساؤنڈ، پیر قبلہ سید دلشاد احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد گرامی کا نام ہے۔ ان کے والد صاحب ہمارے بزرگ ہیں، حبیب احمد صاحب قبلہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت اور سلامتی عطا کرے۔ کتنے رہ گئے پتہ کریں۔ دیرہ مشیر سے میری برادری کے بھائی جناب
اللہ ڈیوایا سیال صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں مہار عاشق حسین سیال صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت۔ جناب عزت مآب ارشد ندیم سعیدی صاحب قبلہ یہ پرسوں سے یہاں تشریف فرما تھے، مجھے بتا رہے تھے۔ ایک میں سے پتہ کر وقاص صاحب لے آؤ بھی بشیر احمد پروین لے آؤ۔ کہاں سے لے آئے؟ بدو السلام علیکم جناب بہت بہت بھی اس بہانے سے ان کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت پلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا ہوں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان عالم کی راحت پلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس کی ہے کہ ساتھ پلا ہوں سلام یا الہی از پائے زلف رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا اس جلسہ دستار فضیلت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں ہمارا آنا، شرکت کرنا، علماء کرام کے بیانات سننا، نعت خوانی کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اس محفل کے برکت سے ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمیں نیک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار سچا پکا عاشق رسول بنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت کی صورت میں عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما، ہم سب کی تمام جائز تمنا و نیک مرادوں کو پورا فرما، ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو اہل خانہ اور ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما، سب کی تنگ دستی دور فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، تمام بے روزگار کو حلال آسان روزی عطا فرما، اے مولا جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے جتنے بھی انتظامیہ کے افراد ہیں اور خصوص محسن اہل سنت حضرت علامہ نور احمد سیال سعیدی دامہ ظلہ العالی، ان کو مولا ان کی صحت سلامتی عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر فرما۔ یا ارحم الراحمین اچھے معاونین عطا فرما، یہاں کے تمام پڑھنے والے پڑھانے والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اس ادارے کے ذریعے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، گمراہی اور بدعقیدگی کو اے مولا اس ادارے کے ذریعے دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی استحکام عطا فرما، خوف خدا رکھنے والے حکمران عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما،
غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم فرما، اسرائیل اور اس کے جتنے حمایتی ہیں سب کو تباہ و برباد فرما، تمام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و سلامتی کے ساتھ دراز فرما۔ اے اللہ پاک اپنے کرم فضل و رحمت سے جتنی دعائیں مصعب قبلہ میں طلب کی ہیں اللہ پاک سب ہمارے حق میں قبول فرما۔ کریم و رحیم مولا حضور غزالی زمان کے شہزادے حضرت جگر گوشہ غزالی زمان تشریف لائے، قبلہ مفتی فقیہ اعظم حضرت مفتی وسیم اختر مدنی تشریف لائے، مفتی اعظم سندھ حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری تشریف لائے، حضرت قبلہ ہمارے مناظر اہل سنت مفتی محمد احمد صاحب سعیدی دعویٰ عالیہ تشریف لائے، حضرت مفتی مختار احمد غوثوی صاحب تشریف لائے، حضرت مفتی زبیر ہزاروی صاحب کراچی سے تشریف لائے اور ابھی وہ چلے بھی گئے۔ اے اللہ پاک سب آنے والوں کی خیر فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم فرما۔ اے اللہ پاک اپنے کرم فضل و رحمت سے یہ جتنے ہمارے علماء ہیں ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرما، ہمارے لیے بھی اس سارے سلسلے کو اے اللہ پاک صدقہ جاریہ توشہ آخرت ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جتنے ہمارے علماء کی دستار بندی ہوئی اللہ پاک انہیں اس دستار کو صحیح معنی میں اللہ پاک اس دستار کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے طلباء کی خیر فرما، ہمارے اداروں کی خیر فرما، مدارس اہل سنت کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص مالک مولا ہمارے بھائی صاحب کے بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے کرم فضل ہمارے بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ دعا فرمائے اللہ پاک میرے داماد بیٹی کو بھی اللہ پاک انہیں بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ ہمارے علامہ مولانا محمد عمران چشتی صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، اور ہمارے جتنے بھی یہاں جن کے والدین بہن بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ سب کو اے اللہ پاک دنیا آخرت کی نعمتیں دارین کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کی سب کے بچوں کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی عالم اسلام کی حضور کی ساری امت کی خیر ہو۔ مالک مولا تیرے پاک شہر مکہ کی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ کی خیر ہو، تیرے پاک نبی کا پاک جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔ ہمارے بہت دوست پہلے بھی ہمارے بھائی ناصر صاحب ان کے والد گرامی حاجی منیر احمد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، ان کا آپریشن ہونا ہے اللہ پاک وہ بھی کامیابی سے ہو جائے۔ مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ صحابہ اجمعین وکلا الہ۔ بہت شکریہ جی، سب کو مبارک بھی ہو اور سب کی مہربانی، آپ اتنی دیر تک تشریف فرما رہے، اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرما۔ وعلیکم